ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت میں تین چیزیں ہیں، تین اشرے ہیں، اور روزے کی فرضیت میں بھی تین چیزیں ہیں۔ ان تین چیزوں سے بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اور روزے کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ روزہ ہے جس میں بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے علاوہ روزے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، ورنہ بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، اور کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اگر کسی کو روزے کے رکھنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ تین اشرے ہیں اور تین ہی باتیں ہیں جن سے روزے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر روزے کی تکمیل میں یہ روزے کی تعلیم حاصل نہ ہو، روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کاٹنا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، روزے کی تعلیم نہیں حاصل کرتے، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ عجیب حال ہے، شیطان دھوکے پر دھوکہ دیتا ہے، کہیں نمازی بنا دیتا ہے، کہیں قاری بنا دیتا ہے، کہیں حافظ بنا دیتا ہے، اور اللہ پروردگار اسے اللہ والا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ والا نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اللہ والا وہ ہے جو حکم کی تعلیم سنت حاصل کرتا ہے۔ حکم وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور حکم کی تعلیم جو ہے اس حکم کو اپنانے کا نام ہے، اس حکم میں متقی ہو جانے کا نام ہے، اللہ والا ہو جانے کا نام ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور نفس جس کا گندا ہوتا ہے شیطان کے دھوکے کو مان لیتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے، نماز کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، روزہ وغیرہ تو رکھتا ہے لیکن روزے وغیرہ کی تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ جو بنیاد ہے وہ بنیاد نہیں بناتا، دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ نیچے ریت ہوتی ہے، اور ریت پر بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے جب دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں تو دیواریں تو ہوتی ہیں، یہ عمارت نہیں ہوتی، عمارت بنیاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ بات بتانے والی یہ ہے کہ روزہ وہ ہے جس میں روزے رکھنے والا جو ہے وہ اللہ والا ہو جائے، اللہ نبی رسول کی چاہت کو حاصل کر لے۔ یہ روزے میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، روزے کے اندر عمل اور فعل کی نفی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہوتا ہے اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خواہش کے بغیر کل عرض کیا تھا کہ عمل نہیں ہے۔ بھوک ہوتی ہے، بھوک کی خواہش ہوتی ہے تو بندہ کھاتا ہے۔ پیاس ہوتی ہے، یعنی پیاس کی خواہش ہوتی ہے تو بندہ پانی پیتا ہے۔ اسی طرح مباشرت کی خواہش ہوتی ہے تو بندہ مباشرت کرتا ہے۔ یہ بھوک، پیاس اور یہ مکلف کا نقطہ ہونا یہ فعل ہے۔ فعل تب کیا جاتا ہے جب فعل کی خواہش ہوتی ہے، اور عمل تب کیا جاتا ہے کہ جب عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل میں خواہش پیدا کی ہوتی ہے۔ روزے میں فعل کی بھی نفی کرنا ضروری ہے، خواہش کی نفی کرنا بھی ضروری ہے۔ فعل میں عمل ہے اور نہ فعل خود ہے جس سے فعل ہوتا ہے۔ اب روزے میں کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں، ایک حکم ہے، ایک حکم کی تعلیم ہے، اور ایک حکم کی تعلیم میں خواہش جو کہ فعل کی نفی ہے۔ یہ ہے جو اپنی خواہش کی نفی نہیں کرتا، وہ فعل کے اندر ہوتا ہے کہ فعل کی نفی تو خواہش کی نفی ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنت ہی المأویٰ، جنت تو اس کی ہے جس نے حکم کے خلاف اپنی خواہش کی نفی کی ہے۔ یہ تو حکم کے خلاف خواہش کی نفی ہے، اور جب کہ حکم ہی خواہش کے نہ کرنے کا ہے۔ خواہش ہوتی ہے تو فعل جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے، فعل فطرت ہے، پھر جب خواہش ہوتی ہے تو فعل انجام دیا جاتا ہے، اور فعل انجام دینے میں کیا ہوتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کی نفی کرنے والا جب حکم کی تعلیم میں روزہ رکھتا ہے تو یہ متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، اور اس کا روزہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اور جس نے یہ باتیں نہیں جانی اسے کیا پتہ کہ روزہ بھوک اور پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو اللہ والا ہو جانے کا نام ہے، کہ جیسے ہی وہ رمضان میں داخل ہوتا ہے اور روزے کی نیت کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کو میں مانوں گا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ پروردگار اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور موت پر اللہ اسے اپنی ملاقات کا پتہ بتاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو رمضان المبارک کے روزوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ